ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس ماہ مبارک کی برکت سے ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے نبی آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں خصوصیات۔ عزیزان محترم، ہم اپنی گفتگو کا آغاز علامہ اقبال کے ان اشعار سے کرتے ہیں۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ عزیزان محترم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی نبوت اور رسالت کی وہ نمایاں خصوصیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، اس کی روشنی میں ہم اپنی گفتگو کو آج پیش کرتے ہیں۔ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل کی گئی آخری وحی الہی قرآن مجید کی نمایاں خصوصیات کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے۔ سورہ الفتح آیت نمبر 29۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، سورہ النجم آیت نمبر 3 اور 4۔ وہ اپنی مرضی اور خواہش سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہ تو صرف وہ بات کہتے ہیں جو وحی کے ذریعے ان پر نازل کی جاتی ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 46 اور 47۔ اے نبی، آپ اللہ کی طرف سے اور اس کی اجازت سے اس کی دعوت دینے والے اور ایک روشن چراغ ہیں اور مومنوں کو بشارت دینے والے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا فضل ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 اور 108۔ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، پس تم اسی کی اطاعت و بندگی کرو۔ سورہ النساء آیت نمبر 163 اور 164۔ ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے جس طرح ہم نے نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف وحی بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی، اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کا حال ہم تم کو سنا چکے ہیں، اور ایسے رسول بھی جن کا حال ہم نے تم کو نہیں سنایا ہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 13۔ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کی تاکید اس نے نوح کو کی تھی، اور اب جو وحی ہم نے تمہاری طرف کی ہے، یعنی جو کلام پاک قرآن مجید کے ذریعے سے جو تنزیل آپ کے ذریعے پیش کی جا رہی ہے، اور جس کی تاکید ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی کہ دین کو قائم رکھو اور اس کے بارے میں متفرق نہ ہو جاؤ، مشرکوں کو وہ چیز بہت گراں گزری جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 184۔ بس
اگر یہ تم کو جھٹلاتے ہیں تو تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشن دلائل کتاب لے کر آئے۔ سورہ الحج آیت نمبر 49 سے 51 تک۔ آپ کہہ دیجئے میں تمہیں خبردار کر دینے والا ہوں، پس جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے کام کریں ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کا رزق، اور جو لوگ ہماری آیات سے روگردانی کریں وہی اہل دوزخ ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 158۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگوں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے نبی رسول امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی آیات و کلمات پر اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ سورہ الرعد آیت نمبر 36۔ آپ کہہ دیجئے مجھے حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف تمہیں بلاتا ہوں اور مجھے بھی اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 2 اور 3۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل کیا گیا ہے اسے مانا جو تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، پس اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ سورہ الحجر آیت نمبر 94۔ پس جس چیز کا تم کو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دو اور مشرکین سے درگزر کرو۔ سورہ الانفال آیت نمبر 20 اور 24۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ اے اہل ایمان اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تم کو اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 157۔ اور جو لوگ پیروی کریں گے اس رسول امی کی جس کو وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 51 اور 57۔ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ اور نہ ان کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور منکرین کو بھی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 156۔ اے ایمان والو تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے انکار کیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 111۔ اور ہم رسولوں کے احوال اور واقعات تم کو اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور اس میں تمہارے پاس جو حق نازل کیا گیا ہے وہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 125۔ اور اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور دانائی اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بھلے طریقے سے بحث اور ڈسکشن کیجیے۔ آیت نمبر 42 سے 44 تک سورہ الحج۔ اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود کو بھی جھٹلا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم نوح اور مدین کے لوگ بھی اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ پھر ہم نے مشرکین کو ڈھیل دی اور پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ سورہ الصف آیت نمبر 13۔ اے ایمان والو تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ سورہ سبا آیت نمبر 28۔ اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت اور خوشخبری دینے والا اور خبردار اور ہوشیار اور آگاہ کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ الفتح آیت نمبر 28۔ اور اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس دین حق کو مکمل طور پر ہر دین یعنی نظام حیات پر غالب کر دیں، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ سورہ الروم آیت نمبر 30 اور 32۔ پس یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف جما دو، اللہ کی اس فطرت کی پیروی کرو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی سیدھا اور درست
دین حنیف ہے مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ تم اس کی طرف رجوع کرنے والے رہو اور اس کا ڈر رکھو، نماز کا اہتمام کرو اور مشرکین میں نہ ہونا جنہوں نے الگ الگ اپنا دین بنا لیا اور گروہوں میں بٹ گئے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 157۔ اور جو لوگ ان پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم کریں گے، ان کی نصرت اور حمایت کریں گے، اور جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید اس کی پیروی کریں گے، وہی اصل میں کامیاب اور بامراد ٹھہریں گے۔ سورہ آل عمران آیت 84-85۔ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید، اور جو نازل کیے گیا ابراہیم و اسماعیل پر، اسحاق و یعقوب اور اولاد یعقوب پر، اور جو دیا گیا اللہ کی طرف سے موسیٰ و عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو، ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں ناکام اور نامراد لوگوں میں ہوگا۔ سورہ الانفال آیت نمبر 33۔ اور اللہ ایسا کرنے والا نہیں کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں، اور اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجتا جو اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہو۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 128 اور 129۔ تمہارے پاس جو رسول آیا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم ہی میں سے ہے، تمہاری پریشانی اور تکلیف اسے گراں گزرتی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تمہاری پریشانی اور تکلیف اس سے گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی اور خیرخواہی کا حریص اور فکر مند رہتا ہے، اور وہ اہل ایمان کے لیے نہایت شفیع اور مہربان ہے۔ وہ چاہتے ہیں یعنی کفار و مشرکین کہ اللہ کے اس نور یعنی قرآن مجید اور نبوت و رسالت کے پیغام کو اپنے منہ یعنی اپنی پھونک سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے اس نور کی تکمیل فرما کر رہے گا، خواہ اہل کفر کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو سب دینوں پر غالب کر دے، خواہ یہ بات مشرکین کو کتنی سی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یہ مختلف آیات تھیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے پاک آخری کلام قرآن مجید میں اپنے نبی آخر کی مختلف نمایاں خصوصیات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کی اہمیت کو اپنی عملی زندگی میں لانے اور تمام عالم انسانیت کے لیے اس پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمایاں خصوصیات ہیں اور آپ کی سیرت کے جو نمایاں پہلو ہیں ان پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔